السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، مسجد میں جماعت کے تعلق سے ایک سوال تھا کہ میں اگر مسجد میں گیا اور امام صاحب رکوع میں ہے اور میں جیسے ہی جا کر کے ملا ویسے ہی امام صاحب کھڑے ہو گئے، تو کیا وہ رکعت مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی؟ جی شیخ، رکوع کی رکعت کا سوال ہے۔ رکوع میں آپ نے امام کو پایا تو اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر حالت رکوع میں آپ نے اطمینان کے ساتھ امام کو پا لیا ہے، اطمینان کے ساتھ، اطمینان کا مطلب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک صحابی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اطمینان کے ساتھ پانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رکوع کر کے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنے پر رکھ دیا، اس وقت تک ابھی امام نہیں اٹھا ہے رکوع سے، تو گویا کہ آپ نے امام کو پا لیا۔ انتضع یدیک علی رکبتیک قبل ان یرفع الامام، تو آپ نے امام کو حالت رکوع میں پا لیا۔ اگر آپ نے امام کو حالت رکوع میں پا لیا تو ایسی صورت میں آپ کی وہ رکعت شمار ہوگی۔ صحیح بات یہ ہے مختلف ادلہ کی روشنی میں، جن کی تفصیل یہاں ذکر نہیں کی جا سکتی، لیکن مختصراً عرض یہ ہے کہ کئی سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ رکعت شمار نہیں ہوگی، ان کا اشکال یا ان کا شبہہ یہ ہوتا ہے، ان کے پاس اس شبہے کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں ہے۔ شبہہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ ضروری ہے، اسی طرح سے نماز کے اندر قیام بھی رکن ہے، اس کو قیام نہیں ملا ہے، اس کو سورہ فاتحہ نہیں ملی ہے، تو اس کی رکعت کیسے ہو جائے گی؟ بھائی، جس نبی نے یہ بتایا ہے کہ قیام ضروری ہے، سورہ فاتحہ ضروری ہے، اسی نبی نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب آپ نے رکوع کی حالت میں پایا تو آپ کو رکعت مل گئی۔ آپ کو شریعت کے اندر بے شمار ایسے مسائل ملیں گے جن کا حکم استثنائی ہے، ایکسپشن ہے، تو آپ ایسا کیوں نہیں یہاں کہہ سکتے کہ یہ استثنائی حکم ہے؟ بھائی، ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے، لیکن آپ سفر میں 2 رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ظہر سفر کی حالت میں قصر یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، تو گویا کہ جو آدمی امام کو رکوع میں پا رہا ہے اس کی حالت استثنائی ہے، وہ ایک الگ حالت ہے، تو اس کو جو ہے وہ نماز مل جائے گی، وہ رکعت اس کی شمار ہوگی۔ صحیح بات یہ ہے۔